یہ ایپ لانچ کر کے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا قدم ایک ماڈرن سوسائٹی پاکستان کو بنانے میں ہے. جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک جس طرح کی کارکردگی دکھائی، جو پیسے ریکور کیے، جو کہ پچھلے 10 سال میں کتنا پیسے ریکور ہوئے اور جتنے ابھی، یہ ایک بہت امپریسو پرفارمنس ہے. اور مجھے چیف منسٹر صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ پبلسائز کیا کریں، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کرپشن سے، اینٹی کرپشن ڈرائیو سے عوام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے 130 ارب کی زمین ریکور کی، عوام کی زمین، اور آپ نے جو 5 ارب روپیہ کیش ریکور کیا، یہ آخر میں عوام پہ خرچ ہوگا. تو لیکن مشکل ہمیں پاکستان میں اب تک کیا آئی ہے کہ لوگوں کو، عوام کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرپشن کا اور ان کی زندگی کا کیا تعلق ہے. یہ لوگ کنیکٹ نہیں کر سکے. وہ سمجھتے جی کرپشن ہوئی، گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ چلا گیا، ہمارا کیا فرق پڑتا ہے. اور کئی کرپٹ لوگوں کو وہ میں دیکھتا تھا، پھول اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں، کرپٹ لوگوں کے اوپر وہ زندہ باد بھی کہہ دیتے ہیں. یہ ایسے ہے کہ آپ کا گھر کوئی لوٹ لے اور آپ اس کے اوپر پھول پھینکنا شروع کر دیں. یعنی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو وہ اصل میں ساری قوم کو اس کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو ریلیشن ہے یہ تب ہوگا جب آپ اپنی پرفارمنس باقاعدہ لوگوں کو، میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، یہ جب آپ نے جو ایپ بنا لیا ہے، آپ اس کی جو بھی ہر مہینے آپ کی پرفارمنس ہو، ایک پورا پبلسائز کریں، بلکہ اشتہار دیں اور بتائیں لوگوں کو کہ عوام کا کتنا فائدہ ہوا. دیکھیں آج دنیا کو ذرا دیکھ لیں، جو سب سے دنیا میں تیز اکانومی آج آگے بڑھ رہی ہے، چائنا کی، ان کا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ، جو سب سے پاپولر پریزیڈنٹ سمجھے جاتے ہیں، ان کی پاپولیرٹی کا سب سے بڑا راز کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے 5-6 سالوں میں 400 سے زیادہ منسٹر لیول کے لوگوں کو کرپشن میں جیل میں ڈالا ہے. یعنی سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی کی، اینٹی کرپشن کی، احتساب کی ڈرائیو کی ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے چائنا میں وہ سب سے پاپولر ہے. کیونکہ چائنا کے لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ اگر منسٹرز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو بڑا ایک اسٹیٹسمین سمجھتے ہیں اور ان کی پاپولیرٹی ہے. آج آپ بیروت میں دیکھیں، عوام سڑکوں پہ ہے. کیوں ہے سڑکوں پہ؟ کرپشن کے خلاف، حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف. چلی میں لوگ نکلے ہوئے ہیں کرپشن کے خلاف. بیروت میں لوگ، عراق میں لوگ کرپشن کے خلاف نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ. عوام نکلی ہوئی ہے کیونکہ اب یہ نیا زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل فون کا زمانہ ہے. لوگوں کو اب پتہ چل جاتا ہے جب کرپشن ہوتی ہے. پہلے چھپ جاتی تھی، اب چھپتی نہیں ہے. اور عوام کو آہستہ آہستہ دنیا میں احساس ہو گیا کہ اگر کرپشن ہوگی تو ہمارا ملک آگے نہیں ترقی کر سکتا. آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، جو کرپٹ قومیں ہیں وہ سب سے غریب ہے. جدھر کرپشن نہیں ہے اور جن کو کلین گورنمنٹس کہتے ہیں وہ سب سے امیر ہیں. وسائل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. جو غریب ترین قومیں ہیں ان میں سب سے زیادہ وسائل ہیں. کانگو جو ہے، جو کانگو کے اندر کون سا وہاں ہیرے جوہرات منرلز جو کہ نہیں ہے کانگو میں؟ غریب ترین ملک ہے. نائجیریا تیل پہ بیٹھا ہوا ہے، غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے. اور آپ سوئٹزرلینڈ کو دیکھ لیں، وسائل ہے ہی نہیں اور امیر ترین دنیا کا ملک ہے. تو آپ ساری دنیا میں اگر آپ نے دیکھنا ہے خوشحالی، جس قوم میں کرپشن نہیں ہے، کلین گورنمنٹ ہے، وہ اوپر ہے. جو وسائل کے باوجود جس قوم میں کرپشن ہے وہ نیچے ہے. اس لیے ہمیشہ ایک ایڈوانس ملک، ایک ماڈرن سوسائٹی، ایک خوشحال سوسائٹی سب سے زیادہ ایمفسس وہ کرپشن پہ دیتی ہے.
امریکہ کے اندر 30 سال کے بعد وہ کرپٹ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. ان کی سیئنگ ہے کہ یو کین رن بٹ یو کانٹ ہائیڈ. کرپشن کو چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کرپشن ایک معاشرے میں عام ہو جائے تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے. جب کرپشن ایک معاشرے میں بڑھ جاتی ہے ایک سطح سے زیادہ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے.